السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے وقت، ٹائم، جو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عطا کیا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے ایمان والا ہو، چاہے ایمان والا نہ ہو، چاہے جو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ایک وقت مقررہ دیا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک، تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکے اور بنا سکے۔ اور اس کے قرآن اور حدیث میں طریقے بھی بتا دیے کہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کیسے کرنا ہے۔ اصل میں دنیا کے زیادہ تر لوگوں کو وقت کا صحیح استعمال نہیں معلوم۔ وہ فضول کاموں میں، لایعنی کاموں میں، بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ وقت ایسی چیز ہے جس کو ہم ضائع کریں گے تو وقت ایک دن ہم کو ضائع کر دے گا۔ وقت کو ہم لوگ بس ٹائم پاس بنا لیں گے تو ہم کو ایک دن ٹائم پاس بنا دے گا۔ ہم اس کو ضائع برباد کریں گے تو وہ ہم کو برباد کر دے گا۔ اس لیے وقت کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ وقت کی پابندی کیسی ہونی چاہیے۔ اسلام میں نماز وقت پر ہے، روزہ وقت پر ہے، حج وقت پر ہے، ہر ایک چیز کا وقت مقرر کیا ہے اللہ رب العزت نے، تاکہ ہمارے اندر وقت کا صحیح استعمال آ جائے۔ اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو ہم نقصان میں ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت جگہ پہ بہت ساری آیتوں میں سمجھایا ہے۔ ایک خاص طور سے ایک صورت ہے والعصر، اس میں اللہ رب العزت نے بتایا اپنے وقت کا صحیح استعمال اور وقت کو کہاں لگانا ہے، کس طرح سے لگانا ہے۔ مختصر ترین صورت، اور اس میں مختصر الفاظوں میں اللہ رب العزت نے ایسا علم عطا کر دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ایک دم آسان الفاظوں میں بیان کر دیا کہ سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے لوگ خسارے میں ہیں اگر انہوں نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور وہی لوگ فائدے میں ہیں جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ 4 کام بتائے اللہ رب العزت نے کہ ایک تو اللہ رب العزت پہ ایمان لانا، ایمان لانا اللہ رب العزت پہ، اللہ کے رسول پہ، قرآن پہ، اور فرشتوں پہ، اور یوم آخرت پہ، یعنی قیامت پہ ایمان لانا پہلا کام۔ دوسرا کام کہ نیک عمل کرنا۔ نیک عمل کی بہت لمبی فہرست ہے کہ علماء سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ کیا کیا نیک اعمال ہیں۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے کہ اپنے خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، رشتہ داری نبھانا، لوگوں کی خدمت کرنا، دین کا کام کرنا، یہ سارے نیک اعمال اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر تیسرا کام ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، حق کی بات کرنا، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا۔ پھر چوتھا ہے صبر کرنا۔ یہ اردو والا صبر نہیں، عربی والا صبر ہے۔ عربی میں صبر اس کو بولتے ہیں کہ جو کام پلاننگ سے کیا جائے، ٹائم ٹیبل کے حساب سے کیا جائے، اور مستقل کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے۔ آج کیا، کل نہیں کیا، اور حساب سے نہیں کیا، کبھی کر رہے کبھی نہیں کر رہے، کبھی ایسا کر رہے کبھی ویسا کر رہے، اس کو صبر نہیں بولا جاتا۔ اور پھر اس کام کرنے میں جو بھی تکلیفیں آئے، اڑچن آئے، اس کو برداشت کرنا، یہ سب ملا کے صبر ہوتا ہے۔ یعنی اب اللہ رب العزت نے بتا دیا قرآن میں یہ صورت میں کہ 4 کام کرو گے تو تم نقصان میں نہیں رہو گے۔ ایک ایمان لانا ہے۔ اب ایمان ایسی چیز ہے کہ جس پہ محنت کرنا ہے ہم کو کنٹینیو۔ اگر ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر وہ ایک جگہ نہیں رہتا، یا تو بڑھے گا یا تو گھٹے گا۔ ایمان والے کام نہیں کرو گے تو وہ گھٹتا چلا جائے گا، اور گھٹتے گھٹتے ایک دن ایمان کب چلا جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم کو
کنٹینیو اپنے ایمان کو بڑھانے والے اعمال کرنے ہیں. ہم کو یہ ہمیشہ سوچنا ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب دینا ہے. یعنی آخرت کا یقین، آخرت پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان. یعنی اللہ کے رسول نے جو جو ہم کو سنتیں بتائی ہے اسی میں کامیابی ہے، انہی اعمال میں کامیابی ہے، باقی کوئی اعمال میں کامیابی نہیں ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. یہ سب اور قرآن شریف جو ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب میں ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. اس پہ کنٹینیو عمل کرتے رہیں گے تو ایمان بڑھے گا. اور پھر نیک اعمال، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہی نہیں. ایمان کے بغیر تم کتنے بھی اچھا اعمال کر لو، اس کے لیے ایمان ضروری ہے. پھر اچھے اعمال کرنا ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، جس میں ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، ایسے اعمال کرنا. ابھی اچھے اعمال کون کون سے ہیں؟ اب آپ جس کیٹیگری میں ہو، اللہ رب العزت نے تم کو جس کیٹیگری میں رکھا ہے، جو ماحول میں رکھا ہے، اس ماحول کے حساب سے کیا کیا تم کر سکتے ہو. لوگوں کی خدمت کا کام یا دین کی خدمت کا کام، یہ سارے نیک اعمال ہیں. اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا، حلال کمائی کرنا، حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی نیک کام ہے. حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. علماء سے پوچھو تو سارے تم کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا نیک اعمال ہے. ایک راستے سے ایک پتھر ہٹا دینا بھی نیک اعمال ہے. تیسرا آ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، حق بات کی نصیحت کرنا. یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، آپس میں، رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں دین کی بات کریں، اپنے رشتہ داروں میں دین کی باتیں کریں. فضول کی گپے مارنے کی بجائے ہم لوگ یہ اس میں ٹائم پاس کرنے کی بجائے دین کی باتیں کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں. ایک دوسرے کو اس کی باتیں کرتے رہیں گے. یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا. اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا اور ہم کو عمل میں ترغیب ملے گی، نیک اعمال کرنے میں ترغیب ملے گی، ہمارا ایمان بڑھے گا. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. ایمان، پھر نیک اعمال، پھر یہ دین کے حق بات کی دعوت، اس کی بات چیت، پھر صبر. صبر مطلب اب یہ سارا کام جو کرنا ہے ہم کو ایک دم سسٹمیٹک کرنا ہے. اس کا ایک سسٹم بنانا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، کسی کی خدمت کرنا ہے، کوئی خدمت کا کام کرنا ہے، کوئی مدرسے کا کام کرنا ہے، مسجد کا کام کرنا ہے، کسی دعوت کا کام کرنا ہے، تو اس کو ایک سسٹمیٹک کام کیا جائے. اور پھر اس میں کوئی رکاوٹ آئے تو اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کی جائے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے اور صبر کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس کی ساری رکاوٹیں ہٹا دیں گے اور اس کو کام کرنے میں ایک لذت ملے گی اور ایک مدد ملے گی. یہ 4 کام اللہ رب العزت نے بتائے ہیں. اب سارے کام دنیاوی جو کام آتے ہیں اسی ہمارے یہ 24 گھنٹہ اسی کے اندر، اسی دائرے میں رہنے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ بھی کام کریں گے تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. وہ دنیا میں بھی نقصان میں رہے گا اور آخرت میں بھی نقصان میں رہے گا. اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والعصر ایسی صورت ہے جس کی تفسیر پڑھو، علماء سے سنو، دیکھو، تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح طریقے سے اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.